الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات، کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. آن ود ارشد بھٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھیں، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مہمان جب بھی پاکستان سے تشریف لاتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ان سے آپ کی ملاقات کروائیں. ایک ایسی مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی زندگی کے دو رخ ہیں، لیکن دونوں برائٹ ہیں. پہلا جو ان کی زندگی کا رخ تھا وہ بھی برائٹ رہا، لوگوں کو برائٹ کرتے رہیں، خوبصورت کرتے رہیں. اور جو دوسرا رخ ہے وہ اس سے بھی زیادہ برائٹ ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کی مدد کر رہی ہیں جن کا شاید کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور ان کی چہرے کی رونق کو، ان کی مسکراہٹ کو واپس لانے کی کوشش کر رہی ہیں. ٹپلیکس ایک نام پاکستان میں اگر آپ میک اپ کے حوالے سے ذکر کریں تو شاید کوئی شخص ہو جو اس سے واقف نہ ہو، چاہے شاید کوئی خاتون ہو جو اس سے واقف نہ ہو. پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا. اسمائل اگین فاؤنڈیشن بنائی اور اس کے تحت بہت سے کام ہو رہے ہیں. نام ان کا ہے مسرت مصباح. مسرت کا مطلب خوشی ہے، تو خوشیاں یہ ابھی تک بانٹتی چلی آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں، فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں اس تنظیم کی، رجسٹرڈ این جی او ہے اور بہت عرصے سے بہت اچھا کام کر رہی ہے. خوش آمدید کہیں گے. مسرت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک شکر ہیں؟ الحمدللہ. آپ کے زندگی کے بہت سے رخ ہیں اور آپ نے بڑا محنت بھی کی ہے، مشکل وقت بھی. مشکل وقت تو اس حوالے سے نہیں جس میں لوگ سمجھتے ہیں، اسٹرگل تو کئی طرح کی ہوتی ہے نا، جی. لیکن آپ نے اس کو بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور پھر آپ نے جو کہا اس کو کر کے دکھایا. یعنی کامیابی جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی. تھوڑا سا ہم شروع سے کرتے ہیں. تھوڑا سا کیسا آپ تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں اور بڑی آپ نے کوشش بھی کی، ملک سے باہر بھی گئیں آپ، میں خیال جرمن میں، یو کے میں، فرانس جی. میں آپ نے ٹریننگ بھی لی، اور اس کے بعد یہ چینج تھوڑا سا آیا. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ خود اپنے بارے میں لوگوں کو بتائیں اور پھر ہم اس کو شروع کریں. جی ضرور. میں نے بہت ارلی ایج میں اپنا کام جو تھا وہ شروع کیا، اور جس سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ بڑی ہو کے کیا بنیں گی، تو اس وقت تو میرا یہ تھا کہ میں بڑی ہو کے ڈاکٹر بنوں گی. لیکن انفارچونیٹلی حالات کی وجہ سے یہ نہ ہو سکا. تو بعد میں بلکہ میں نے سوچا میں MBBS نہیں کروں گی تو میں کیا کروں گی پھر. تو میں نے کہا چلو اور کچھ نہیں، اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے MBBS KKRG اچھا کرتے کرتے رہ گئی. اچھا، تو یہ آپ نے جدی نیا ورڈ لگایا. دیا، میں لکھ لوں اس کو تاکہ کسی اور کو بتانا ہو. تو ٹھیک وہ ہے. پھر لیکن کیونکہ I got married earlier اور میرے بچے تو اس وقت میرے کیونکہ وہ شادی جو تھی وہ نہیں کامیاب ہو سکی، تو اس میں یہ تھا کہ میرے والدین مجھے پھر سے پڑھائی کی طرف ہی لے جانا چاہتے تھے. لیکن نہیں ڈیڈی، میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. تو وہ جو پاؤں پہ کھڑا ہونے کا جو سلسلہ تھا وہ 1980 سے شروع ہوا. ٹھیک ہے. اور 1980 سے لے کے آج تک جو ہے میں کام کرتی ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہے جو میں کام کر رہی ہوں. چلو ڈاکٹر نہ بنی لیکن تقریباً ڈاکٹر بن کرتے کرتے رہ چلیں گئی. اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ جس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. جی. 28 کو ایک پروگرام ہو رہا ہے میپل بینکٹ ہال میں، ہم بھی جو ہے صادق خالد صاحب ان کی ٹیم کر رہی ہے. یہ کیسے رابطہ ان کے ساتھ ہوا؟ کیونکہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کام خواتین کے لیے خاص طور پہ کرتی ہیں. تو ان سے رابطہ ہوا تو آپ نے پھر کیسے آگے سلسلہ چلا؟ جی ہم وی نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا تھرو تہیا. ایک بچی تھی جس نے مجھے کانٹیکٹ کیا. وہ بہت سالوں سے چاہ رہی تھی کہ ہم تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلی ہوئی جو خواتین ہیں جس کے اوپر میں کام کرتی ہوں اس کے حوالے سے کچھ کریں. تو ان کا رابطہ ہم وی کے ساتھ سعدیہ کے ساتھ ہوا، اور پھر ہم جنوری سے یہ بچیاں جو ہیں اس کے اوپر محنت کر رہی ہیں. اور اب انشاءاللہ تعالیٰ 28 تاریخ کو جیسے آپ نے بتایا میپل ہال میں جو ہے مسز آگا میں ہم ایک ایونٹ کر رہے ہیں جس میں ہم نے خواتین کو، لوگوں کو بلایا ہے. آئیں، اس کے بارے میں سنیں، بات کریں، مجھ سے پوچھیں، اور پھر اپنا اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور ڈالیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس پہ ہم آگے چل کے ظاہر ہے بات کریں گے، اس حوالے سے بات کریں گے. سٹارٹ آپ کا جب آپ نے شروع کیا، اور وہ بڑا مشکل تھا اس وقت میں جس آپ نے شروع کیا، تو میرے خیال میں اس وقت ان چیزوں کو، میک اپ کو بڑا مشکل نہیں تھا؟ تو وہ کیسے؟ کیونکہ میں نے تو بہت کچھ جو پڑھا ہے وہ تو بڑا آپ کے لیے ڈسکریجنگ تھا اس وقت. بالکل جی. وہ لوگ جو خواتین میرے وقت کی میں بات کر رہی ہوں، ویسے کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، مطلب سفید بالوں کے اوپر آپ نے نہیں غور کرنا. وہ جو تھا لوگ جو کام کرنے والی خواتین تھیں ان کے اوپر کوئی خاص
اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے. جی ہاں, خواتین یا ڈاکٹر بنتی تھیں یا ٹیچر بن جاتی تھیں, نرس بن جاتی تھیں. تیسرا تو اس پہ یہ تھا کہ ایک بیوٹی کا بزنس میں نے سٹارٹ کیا, اور اس میں تو وہ کہتی تھے یہ کوئی شیطان چلاک کوئی عورت ہے تو اسی لیے اس نے بیوٹی کا کھول لیا. لیکن جو فیکٹ ہے کہ چاہے شادی بیاہ ہو, چاہے گھر کی تقریبات ہوں, خواتین جو ہے وہ اچھا لگنا چاہتی ہیں اور ان کا حق بھی ہے. تو پھر ہم نے جو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا, تو ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور بتاؤں گی کہ جب میں نے اپنا سیلون کھولا طارق روڈ پہ کراچی پہ ڈیپلیکس کے نام سے, تو ایک صاحبہ تھی جو اسی اپارٹمنٹ کی اوپر کی بلڈنگ بھی تھی. میں نے کہا چلو میں جا کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گی. اس نے دروازہ ہی بند کر دیا میرے منہ پہ. میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا, پھر کیا تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا. انہوں نے کہا اب آپ جیسی گندی عورتیں آ کے ہمارا محلہ خراب کریں گی. یہ وہ کانسیپٹ تھا اور ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا جو خواتین کے لیے تھا. سالوں میں اپنے بچے کو اسکول چھوڑ کے جب آتی تھی تو وہ کہیں کام پہ جاری ہوتی تھیں. آئی تھنک وہ لائر تھیں کیونکہ وہ کالے کوٹ پہنتی تھی. تو میں ان کو سلام کہتی تھی تو میں کہتی تھی السلام علیکم, کہتی تھی مطلب وہ چہرہ ہی موڑ لیتی تھی. اور 3 سال کے بعد ایک دن جب وہ ڈیپلیکس کے اندر آئی اپنی بیٹی کے ساتھ, تو آ کے کہتی ہیں کہ اس کو اپنی طرح بنا دو. میرے لیے وہ ایک ایسی اچیومنٹ تھی, کمپلیمنٹ آپ کا ہو گیا. جی, کیونکہ پھر میں نے اللہ سے بہت شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے سرخرو کیا ہے. سو یہ سلسلہ جو تھا وہ اس طرح سے شروع ہوا, لیکن اس کے بعد there was no looking back. صحیح ہے. نہیں, آپ کا تو میرے خیال میں کہ شاید سب سے زیادہ کامیاب اور میرے خیال سب سے زیادہ اگر ایک کسی آرگنائزیشن کی برانچز ہیں یا فرینچائز ہیں وہ آپ کی ہیں شاید پاکستان. جی بالکل. اس وقت بیوٹی انڈسٹری میں الحمدللہ ہمارا سب سے لارجسٹ سیلون کا فرینچائزنگ چین ہے. وی ہیو گاٹ 70 برانچز آل اوور پاکستان. تو تقریباً تمام بڑے شہروں کے چھوٹے شہروں میں سب میں ہی ہوں گے. چھوٹے شہروں میں مطلب ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے جو شہر ہیں, مطلب حیدرآباد, کراچی, لاہور, اسلام آباد, آپ کتنے بڑا شہر ہے. لیکن اگر ہم چکوال میں ہیں, ملتان بڑا شہر ہے, ایک ایک شہر میں کئی برانچز ہیں, کیونکہ اب بہت زیادہ ٹریفک اور آبادی جو ہے وہ لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اگر میں طارق روڈ پر ہوں تو وہ گلشن اقبال یا گلستان شہر سے نہیں آ سکتے. اچھا, یہ خوبصورت ہونا تو دیکھیں حق بھی ہے اور خوبصورت نظر بھی آنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پچھلے جب سے میڈیا نے ترقی کی ہر چیز سامنے آ گئی, تو اس پہ یہ بہت بڑا دنیا کا میرا خیال ہے کہ میک اپ انڈسٹری شاید بہت بڑی انڈسٹریز میں سے ایک انڈسٹری ہے جس کے اوپر بہت زیادہ پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں. تو یہ پروفیٹیبل بزنس کے طور پہ آپ نے لیا یا آپ نے کہا کہ نہیں چلیں یہ چیز آگے بڑھے بھی, لوگوں تک پہنچے بھی؟ تاکہ جب میں نے شروع کیا تھا تو میں نے اس کو اپنے کمائی کا ذریعہ تھا وہ میرا. بریڈ اینڈ بٹر اس وقت وہی جی, میں اپنے بچوں کے لیے میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی تھی. تو اس وقت تو میرے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا نواز دے گا. نہ پہلے قابل تھی نہ آج قابل ہوں. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جیسے جیسے یہ کاروبار بڑھتا گیا اور میں نے یہ بھی ریئلائز کیا کہ خواتین کے لیے یہ ایک بہت وائبل اور بہت سکسیسفل بزنس ہے. اور اسی لیے آج جو ہے وہ کسی بھی نکڑ میں, کسی بھی محلے میں آپ جائیں تو بیوٹی سیلون پارلرز کھلے ہوئے ہوتے ہیں, جو وچ اونلی پروفس کہ ایک تو ان کو اجازت مل جاتی ہے ان کے گھر والوں سے, کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑا سا ہوم بیس بزنس ہو گیا, خواتین کے ساتھ ہی تعلق رہا اور پروفیٹیبل بھی تھا. تو جو گھر کے مرد افراد ہوتے ہیں وہ ذرا کمفرٹیبل بھی ہو جاتے ہیں. پھر جہاں عورت کمانے لگ جائے اور وہ اپنے گھر کے اکنامکس میں اپنا حصہ ڈالنے لگ جاتی ہے, وہاں حالات بھی قانون روایات بھی بدل جاتی ہیں, بالکل بدل جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس عورت کا ایک سے بھی ہو جاتا ہے, اس کو گھر کے معاملات میں کچھ کہنے کی اجازت بھی مل جاتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ 1980 میں آپ نے اس کو شروع کیا تھا اور اب ماشاءاللہ سے ودن 19 ایئرز 39 to 40 ایئرز آپ کی ماشاءاللہ 70 برانچز جو ہیں ہو گئی ہیں اور بڑی کامیابی سے جا رہی ہیں. اچھا, ابھی آپ نے 2-3 سال پہلے ایک حلال لائن بھی شروع کی, یہ کانسیپٹ کیسے ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات بعض اوقات اس پہ بھی مختلف ایک طبقہ ہے جو اعتراض کرتا ہوگا کہ جی یہ اس میں چیزیں حرام استعمال ہوتی ہیں. دیکھیے, آپ خواتین کے حوالے سے جو بھی کاروبار یا جو ترقی وہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں تو لوگوں کا ایک نیگیٹو پہلو جو ہے وہ سامنے آتا ہے, وچ از فائن, کیونکہ تنقید جو ہے وہ آپ کو بہتر کرنے میں بھی مدد دیتی ہے. لیکن تنقید برائے تنقید جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اچھی نہیں ہے. میک اپ کی کیونکہ میں فیلڈ میں تھی اور جب میں نے ریئلائز کیا کہ ہم جو پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں ان پروڈکٹس میں ایسے بہت سے انگریڈینٹس ہیں جو ہمارے لیے پرمیسیبل نہیں ہیں. مثال کے طور پہ
اینیمل فیٹ کا جب ذکر آتا ہے تو وہ سمجھتے یہ ہے کہ جی اگر پگ فیٹ ہے تو پھر یہ حرام گرے ایریا اس میں ہے جی. لیکن اگر کوئی نان ذبیحہ اینیمل کا بھی فیٹ استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے پرمیسیبل نہیں ہے. اسی طرح پروڈکٹس کے اندر کلر کاسمیٹکس کی میں بات کر رہی ہوں, ایک کیڑا ہوتا ہے, اس کو کرش کر کے اس کے کلر نکالا جاتا ہے, کاکنیل, وہ حرام ہے ہمارے لیے. سو ان تمام انگریڈینٹس کے بارے میں جب مجھے پتہ چلا تو ایک تو کراہیت سے محسوس ہوئی, اور دوسرا یہ کہ کیا میں اس کو بہتر کر سکتی ہوں. یس آئی ڈیڈ. اور ہم اپنے پروڈکٹس جو بناتے ہیں کلر کاسمیٹکس وہ ہم ٹرکی سے بنواتے ہیں, اور یہ حلال سرٹیفکیشن بھی ہم وہیں سے لیتے ہیں. لیکن حلال سرٹیفکیشن کا مطلب یہ نہیں کہ حلال لکھ دیا تو کام بن گیا. اٹس اے فل شریعہ کمپلائنٹ سسٹم. So the only halal line in Pakistan آپ کی جو ہے میرے خیال میں اور بھی ہوں گی, لیکن کلر کاسمیٹکس میں نہیں ہے. ٹھیک. لوگ اب جب میں نے شروع کیا تھا تو ان کو یہ ہوا کہ یہ ان کا ایک اور ڈرامہ شروع ہو گیا, لیکن جب ان کی افادیت اور اس کے بارے میں انہوں نے تحقیقات شروع کی تو ان کو ریئلائز ہوا. تو پھر جو دوسرے لوگ تھے جو مجھے کہتے تھے جی بڑا اردو میڈیم آپ نے کام کیا ہے, تو وہ اب وہ سب کے سب جو ہے پہلے تو شاید میک اپ وہ کہتے ہیں امیروں کا ہی شاید کام ہے, وہی کرتے ہوں گے, تو اس کو اس طرف دیکھتے نہیں ہیں, تو اس لیے انہوں نے کہا آپ اس کو مزید پینیٹریٹ کر رر ہیں ان لوگوں میں, اس لیے آپ نے شروع کر دیا. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ دیکھیں میک اپ کا جو کرنے کا جو عمل ہے وہ آج سے تو نہیں ہے. آپ کلیوپیٹرا کو دیکھ لیں, آپ جب ہمارے انڈو پاک میں آ جاتے ہیں تو نور جہاں اور یہ ساری چیزیں آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ, اور ہماری نانی اماں, ہماری دادی جو تھی وہ بھی گھر کے جو چیزیں تھیں اس سے کیا کیا نہیں کرتی رہتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. سو عورت نام ہی خوبصورتی کا جی میرے خیال میں کائنات میں رنگ ہی خوبصورتی سے انہیں کا. اچھا یہ تو ہو گیا تھوڑا سا اس حوالے سے. اب ہم ٹاپک پہ آتے ہیں. 2003 آپ کا ایک پورشن جو ہے وہ چلتا رہا, آپ ایک ڈفرینٹ آپ کا امیج لوگوں میں تھا کہ آپ کہہ لیجیے ماڈرن میک اپ کے حوالے سے بہت سارے آپ کے اپنی پیرنٹس بھی اسی طرح سے. 2003 میں کیا ہوا جس کے بعد ایک دم آپ کا سیکنڈ فیز شروع ہوتا ہے؟ 2003 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے, یس آپ یو رائٹ, کہ اس نے مجھے بالکل بدل کے رکھ دیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ایک واقعے سے مجھے ایک راہ ملی اور مجھے اپنے اللہ سے اور قریب ہونے کا موقع ملا. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شاید اس قابل سمجھ لیا کہ میں ان کی مخلوق کے لیے جو ہے کچھ کر سکوں. 2003 میں جب میں اپنے ڈیپلیکس سے کام کر کے نکل رہی تھی تو ایک بچی آئی جس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا, اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ میری مدد کریں. تو میں واپس جا رہی تھی گھر, میں نے کہا کہ جی آپ کل آ جائیے گا. تو اس نے کہا آپ اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پھرتی ہیں, آپ مجھے ٹھیک کریں. میں دل میں کہہ رہی ہوں یہ مجھ سے کتنی بدتمیزی سے بات کر رہی ہے, لیکن اس نے اپنا نقاب ہٹایا اور میں بیٹھ گئی اپنی جگہ پہ, کیونکہ مجھ سے کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی. میرے سامنے ایک ایسا چہرہ تھا جو کہ چہرہ ہی نہیں تھا. میں نے اس سے پوچھا بچی سے کہ آپ کو کیا ہوا ہے, تو اس نے کہا مجھے تیزاب پھینکا ہے. میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتی ہوں, لیکن آبویسلی وہ میک اپ سے ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی. تو اس دن پھر میں نے ڈاکٹر کو کال کرنے شروع کیے. پھر میں نے ان کو اگلے دن آنے کو کہا, ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی رہنے کی. صبح پھر ان کو اسی جگہ ڈیپلیکس میں رکھا. صبح جب میں گھر گئی تو میں نے گڑ گڑا کے اپنے اللہ سے معافی مانگی کہ یہ میں نے کیوں نہیں پہلے دیکھا. یہ خواتین ہم دیکھتے ہیں, اخبار میں دیکھتے تھے, ٹی وی میں دیکھتے تھے, پڑھتے تھے اخباروں میں کہ جی آگ لگ گئی, دوپٹہ جل گیا, گیس لیک ہو گئی, تیزاب پھینک دیا گیا, بہت افسوس ہوا اور پلٹ دیا یا چینل بدل دیا. لیکن مجھے جو مجھے میرا دل جو خفا تھا وہ اس بات پہ تھا کہ میں نے کیوں نہیں اس بات کا احساس کیا. مطلب میں خواتین کی بات کر رہی ہوں, ان کے خیال کرتی ہوں, ان کو تعلیم و تربیت دے رہی ہوں, غریب بچیوں کو ڈیپلیکس میں ہر جگہ پر جو کام کرنے والی بچیاں دے فرام ویری ہمبل بیک گراؤنڈ. صحیح. تو یہ مجھے کیوں نہیں خیال. اور یہ آپ پہلے سے ہی کرتی تھیں جب مطلب آپ کے جو اس میں, تو یہ فرسٹ ٹائم جو یہ ایسے وکٹمز کو جب آپ نے دیکھا تو وہ چینج ہے, یہ تو انبلیویبل تھا. پھر جہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی کہ میں نے کیوں نہیں یہ کیا, وہیں پہ میں نے اس کا شکر بھی ادا کیا. اور شکر ہم سب کو کرنا چاہیے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں اگر ہماری زبان لکڑی کی طرح خشک بھی ہو جائے تو بھی کم ہے اس کا شکر.
اور اس وقت بھی پھر تو نہیں ہوا لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی پھر ایک آپ نے کام شروع کر دیا, ایک اس پہ بھی تنقید جو ہے وہ آتی ہے. اس وقت ایک لڑکی کے ساتھ تو کسی کو پتہ نہیں تھا, لیکن جب میں نے 15-20 دن کے بعد ایک اخبار میں ایڈ دیا کہ اگر آپ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلی ہوئی ہیں تو آپ اس تاریخ کو ڈپلیکس آ جائیں. اس وقت میرا جو ذہن تھا وہ یہ تھا کہ جہاں میں ایک بچی کا علاج کرا رہی ہوں وہاں میں 2-4 اور بھی کروا سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا تھا. لیکن اس دن 42 لڑکیاں آ گئیں ایڈورٹیزمنٹ کے فوراً بعد, کیونکہ ہم نے وہ مختلف اردو کے اخبارات میں دیا. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے تو کچھ اتنا نہیں مانگا تھا, لیکن اب جب انہوں نے بوجھ ڈال ہی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی بوجھ دیتا ہے جتنا آپ سہار سکتے ہیں. تو پھر وہ سلسلہ پھر شروع ہوا. ایک ہم بریک لیں گے, اس کے بعد پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. خدا رب کریم انسان سب ایک جیسے ہیں, اللہ نے پیدا کیا ہے, لیکن اللہ اپنے محبوب بندوں کو چنتا ہے کچھ کاموں کے لیے. آپ سوچیں, اگر غور کریں, دیکھنے میں سننے میں بہت آسان ہے, جیسے مصباح صاحبہ نے بھی کہا, مسرت مصباح صاحبہ نے, کہ ہم پڑھتے ہیں کسی پہ آگ لگ گئی, کسی کا چہرہ. آپ تصور کر سکتے ہیں, آپ کسی چہرے کو دیکھیں اچانک آپ کے سامنے, جس کی آنکھ ہی نہ ہو, جس کے ہونٹ ہی نہ ہو, جس کے کان ہی نہ ہو, تو کیا کیفیت آپ پہ گزرے گی. اللہ کا کرم ان کے اوپر بھی ہے اور ان کے اوپر بھی ہے جن کی مدد کر رہی ہیں. آگے چل کے بات کریں گے. اسٹے ٹیون. کمرشل بریک کے بعد پروگرام میں واپس آتے ہیں. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. ارشد بھٹی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان سے ہمارے مہمان مسرت مصباح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ویک کا ایک پروگرام 28 جون کو ہونے جا رہا ہے میپل بینکوٹ ہال میں. تیزاب سے جو متاثر ہوتے ہیں خواتین, ان کی مدد کے لیے ایک بیڑا اٹھایا ہے صادق خالد صاحبہ نے, ان کی ٹیم نے, تہیہ نے اور بہت سے دوستوں نے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جانیے اور سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کے جاننے والے کوئی اس میں مبتلا ہوں تو کیا ان کی کیفیت ہوگی.
اس کیفیت سے اللہ رب کریم کسی کو نہ گزارے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور آپ کوشش کریں کہ آپ ڈونیشنز بھی دیں, مدد بھی کریں, اور دیکھیں بھی کہ آپ اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں. اچھا 2003 جب وہ پہلی خاتون, جب وہ وقت ہے, ایک وقت ہوتا ہے نا, ایک اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے بھی شاید کوئی ایسا سسٹم کیا ہے کہ آپ کو ایک انسٹنٹ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے. شاید وہ چہرے کو دیکھنا ہی آپ کو بدل کے رکھتے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے ان چیزوں میں, اور اللہ تعالیٰ کی یقیناً میں تو کہوں گا کرم ہی ہے کہ اللہ منتخب لوگوں کو چن لیتا ہے اور آگے اس حوالے سے کام کرتے ہیں. تو یہ تو بہت مشکل کام ہے, مطلب ایک میک اپ سے آپ نے جیسے کہا کہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, اور میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ اگر جو ایسڈ برن ہوتے ہیں یا فائر برن جو ہوتے ہیں, آگ سے متاثر ہوتے ہیں, ان کے لیے تو ایک نہیں کئی سرجریز کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. تو پھر آپ نے کیا کوئی ادارہ پھر بنایا اس کے لیے, کوئی فاؤنڈیشن بنائی, کیسے پیسے آتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ جتنے بھی پیسے ہوں یہ تو خاصا مہنگا کام ہے. کم ہے جی. ہم لوگ جب میں نے 2003 میں شروع کیا تو سلولی اینڈ گریجولی اپنے رشتہ دار, اپنے ماں باپ, بہن بھائی, اپنے کلائنٹس کو بتانا شروع کیا, اور انہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا. لیکن مجھے بھی یہ ریئلائز نہیں ہوا کہ ایک بچی کا ایک دفعہ آپریشن کرنے سے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی ہے. آن این ایوریج آپ نے کہا شاید پلاسٹک سرجری ہوگی ٹھیک ہو جائے گی. جی, جیسے مطلب ذہن ایسے ہی ہے, ہمارا علم نہیں ہے, پتہ نہیں اس چیز کا. تو اس وقت پھر اس کے بعد جب 25-30 سرجریز کی باتیں ہونے لگ گئیں تو, اور ڈاکٹرز جو ہیں بہت بہترین ہیں ہمارے پاکستان میں, ملک سے باہر سے بھی آتے ہیں ڈاکٹرز, لیکن بہرحال ہاسپٹل کے اخراجات, ان کا آپریشن تھیٹر کی فیسلٹیز کے اخراجات, ان کی دوائیوں کے بعد بھی وہ تو دیکھا تو اتنے لمبی سرجریز میں ایک بہت بڑا اماؤنٹ درکار ہوتا ہے. ہمارے لیے آن این ایوریج 60,000 65,000 کی ایک سرجری جو ہے, ایک سرجری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مگر اس میں وہ ہاسپٹل میں بھی رہتے ہیں, دوائیاں بھی ہوتی ہیں, ہم ان کے آنے جانے کے اخراجات بھی دیتے ہیں, کیونکہ بہت سی اتنی غریب بچیاں ہوتی ہیں کہ وہ جس دور افتادہ شہر یا گاؤں سے آ رہی ہوتی ہیں, ان کے گھر والے ان کو لانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے, تو وہ ان کو کیسے ہر دفعہ لے کر آئیں. سو یہ سلسلہ جو تھا جب وہ شروع ہوا تو پھر مجھے یہ ریئلائز کیا کہ اب اس کو ایک فارمل کرنے کے لیے پھر ہم نے اس کو رجسٹر کرایا این جی او کی حیثیت سے, اور اس کے بعد سے لے کے اب تک میرے پاس 760 سے بھی کہیں زیادہ بچیاں ہیں. جن لوگوں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا, جن کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, جن کے لیے نہیں, ہم یہ رجسٹرڈ ہیں, یہ رجسٹرڈ کیسز ہیں جس میں تیزاب سے جلائی جانے والی بچیاں, مٹی کے تیل سے چھڑک کے جو جلائی جاتی ہیں, انٹینشنل کیسز ہیں. ریسنٹلی ہم نے جو ایکسیڈنٹل کیسز ہیں وہ بھی لینے شروع کر دیے, اور اس کا ریزن یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں گیس لیک کی وجہ سے آگ لگ گئی یا کوئی حادثہ ہو گیا تو جو لڑکے ہوتے ہیں اس گھر کے, ان کو تو علاج کرا دیے جاتے ہیں, جو بچیاں ہوتی ہیں ان کا علاج نہیں ہوتا ہے, جو کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ جسٹ بیکاز کہ وہ ایک جینڈر بیس کے اوپر ہے, تو اس وجہ سے پھر وہ. اچھا, کیا یہ ساری غریب خاندانوں سے بچیاں آتی ہیں کہیں, مطلب میڈیوکر یا اپر فیملی سے بھی ایسے کیسز ہیں جو آپ سے کانٹیکٹ کیا لوگوں نے؟ جی, زیادہ تر جو ہیں وہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں, مڈل کلاسز سے بھی ہیں, شہروں میں بھی ہوتے ہیں نا یہ واقعات, جو اس سے کہیں زیادہ اگر بڑے جیسے امیر گھرانوں میں کبھی کسی گھر میں کام کرنے والی بچیوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ اس قسم کی کوئی, تو وہ چھپا دیے جاتے ہیں. ویسے تو غریب بھی چھپا دیتے ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال زیادہ واقعات جو ہیں وہ. اچھا, گورنمنٹ کو مدد کرتی ہے آپ کے حوالے سے؟ گورنمنٹ مجھے اپریشیٹ کرتی ہے, مجھے میڈل دیتی ہے. مدد کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ ابھی نہیں کریں گی. اچھا, کریں گے, آپ کو پورا امید ہے. لوگ کیسے ہیلپ کرتے ہیں آپ کی؟ جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کو کہہ دیا کچھ کر دیا, ڈونیشنز ہیں یا اچھا وہ آپ ہم زکوٰۃ بھی لیتے ہیں, خیرات صدقات ڈونیشنز بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو بچیاں ہیں اس میں ہم کوئی ڈسکرمنیشن نہیں رکھتے. ہمارے پاس ہندو برادری کی بھی بچیاں ہیں, کرسچن بھی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر لاگو ہوتی ہے اور کس پر نہیں ہوتی ہے. لوگ ڈونیشن دیتے رہتے ہیں. ڈیپلیکس اپنا بھی حصہ ڈالتا ہے, جہاں پہ ہمیں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے کبھی وہاں پہ ہم زیادہ کر لیتے ہیں. اچھا, اس میں جو ایموشنل شاک بہت زیادہ ہے, مطلب ایک بچی ہے بڑی خوبصورت ہے اور وہ اگلے دن اپنا چہرہ دیکھتی ہے تو اس کو کچھ نہ, اور اس میں تو بہت سے لوگ, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس میں تھوڑا پڑھے لکھے جو بچیاں وہ تو سوئسائڈ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں, تو اس حوالے سے بھی کچھ آپ کرتے ہیں ان کے؟ جی, یہ بچیاں تو مہینوں کے بعد ان کو ان کا چہرہ دکھایا جاتا ہے. اچھا.
اور پہلی دفعہ جب وہ دیکھتی ہیں تو چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، وہ جینے کی ان کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ جی ہماری زندگی ختم ہے، وہ سوسائڈل ہوتی ہیں. اوبویسلی ان کو پھر سائیکولوجیکل اینڈ سائیکیٹرک سپورٹ اینڈ ہیلپ کی ضرورت ہے. بٹ اس مقام تک آنے کے لیے جب کہ وہ ان کے زخم بھر جائیں، وونڈز جو ہیں وہ خشک ہو جائیں، چہرہ اتنا ڈسفگرڈ ہو چکا ہوتا ہے، تو ان کو علاج کا تو سلسلہ ان کا جاری ہی رہتا ہے. لیکن جب ہم ان بچیوں کے والدین یا گھر والوں کو کہتے ہیں کہ آپ آئیے اور ڈاکٹر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں سائیکولوجیکل سپورٹ کے لیے، تو وہ کہتی ہیں جی سڑ گئی ہے، جل گئی ہے، لیکن یہ پاگل نہیں ہے. وہ اس بات کو نہیں ایکسیپٹ، لیکن ہم ان کی مجبوری بھی سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو نہیں لانا چاہتے ہوں، نہیں دکھانا چاہتے ہوں، تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے جو طریقہ کار رکھا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جیسے ہی ان کے علاج کہ وہ اس مرحلے میں پہنچتی ہیں جہاں پہ ان کے آپریشن ہو، آنکھ کھل گئی اور شاید روشنی باقی ہے، جسم جڑا ہوا ہے، انگلیاں ایسی ہیں وہ کھل گئی ہیں، تو اس کے بعد ہم ان کو کچھ نہ کوئی ہنر سکھانے لگتے ہیں، ان کو انگیج کرتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں جس میں ان کا دھیان جو ہے وہ بٹے، اور وہ اس بات پہ بھی تیار ہو جائیں کہ جی ٹھیک ہے میرے ساتھ یہ حادثہ واقعہ ہو گیا ہے لیکن میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہوں. صحیح ہے، ظاہر ہے زندگی میں حادثات ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، یہ بڑا مینٹل ان کو سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کر جائیں کہ جو ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ پورے خاندان کو بھی ضرورت ہوتی ہے. اچھا یہ اب اتنا مسئلہ ہے جو بہت بڑا مسئلہ ہے، تو آپ ظاہر ہے وہاں پہ آپ کی سے ہے چیزیں ہیں، تو کوئی اس کی قانون سازی کے حوالے سے بھی کچھ بات کی یا ہوا، کوئی گورنمنٹ نے اس حوالے سے کچھ کیا؟ جی بالکل، 2011 میں نیشنل اسمبلی سے بل پاس ہوا اور اس کے بعد وہ پروونشل اسمبلیز کے پاس چلا گیا کہ اس کو قانون بنائے. سب سے پہلا جو ایسڈ اور کیروسین آئل کے حوالے سے قانون بنا وہ سندھ اسمبلی سے پاس ہوا، اور پھر اس کے بعد کے پی کے اور پنجاب میں ابھی تک اس کے اوپر بحث جاری ہے. جی بحث بھی نہیں ہوتی اب تو. سب سے زیادہ واقعات بھی پنجاب میں شاید ہوتے ہیں، ساؤتھ آف پنجاب سے، ساؤتھ آف پنجاب میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. صحیح. یہ جو بیلٹ آپ کہہ لیں کہ خانیوال سے لے کے صادقآباد تک، ہاں یہ چل جاتی ہے. پھر یہ جب سرائکی بیلٹ میں تبدیل ہو کے سندھ میں آتی ہے تو وہ سارے حادثات و واقعات عمر کوٹ، شور کوٹ اور پھر میر پور خاص، میر پور میں تھیلو کر کے وہ آگے نکل آتے ہیں. سو انفارچونیٹلی اگر وہ وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں تو پھر کے پی کے پشاور وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں. بلوچستان میں بہت کم یہ واقعات ہم تک پہنچتے ہیں، رپورٹ ہی نہیں ہوتے نا جی، پتہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں وہ سوالے سے بات ہے، ظاہر ہے اللہ نہ کرے نہیں ہے تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ ظاہر ہے وہ رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے. وہ اس طرح ہمارا صوبہ ہے وہاں پہ بڑی محرومیاں ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جہاں نہیں آتی. تو اس قانون بننے کے بعد کوئی فرق پڑا، ان واقعات میں کمی آئی کوئی؟ دیکھیں قانون تو ہمارے ملک میں جانوروں کے حوالے سے بھی بنے ہوئے اور درختوں کے حوالے سے بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن نہ درخت کٹنے بند ہوئے اور نہ جانوروں گدھے کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا بیچارے کے. لیکن یہ بھی قانون گدھے کھا گئے لوگ ہیں جی سارے، دیکھیں ذرا کھانے بھی کھینچ لیتے ہیں. تو جب یہ قانون بنا ہے تو اس سے صرف اتنا یہ ہوا ہے کہ لوگوں کے اندر میڈیا کے تھرو ہم لوگ بہت اس کے اوپر کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ قانون بن گیا ہے، اب پکڑ ہو سکتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ ایف آئی آر کی رپورٹنگ بہت ویک ہوتی ہے تو وہ قانون اس پہ لاگو بھی نہیں ہو پاتا. وہ دفعہ لگتی نہیں. جی ہاں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، حادثاتی قرار دیا جاتا ہے، حادثاتی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ قانون جو ہے اس کو جو امپلیمنٹیشن کے ادارے ہیں، یعنی کہ اگر ہماری پولیس فورس ہے یا ہمارے وکلاء حضرات ہیں، وہ اس شک کو ضرور اس میں شامل کریں تاکہ کم از کم جو مجرم ہے، جو پرپیٹریٹر ہے، اس کو یہ پتہ چلے کہ میں پکڑا گیا تو سزا ضرور ہونی ہے. کیونکہ کسی بھی قانون، کسی بھی جرم کو روکنے کے لیے قانون کا لاگو ہونے سے زیادہ اس کا یقینی ہونا ضروری ہے. امپلیمنٹ ہو جائے گا، لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ مطلب اگر وہ بہت سخت قانون آ گیا وہ اس سے کچھ نہیں ہونا جب تک اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو ظاہر ہو. اچھا یہ ایسی بات ہے، اس پہ بہت زیادہ بات بھی نہیں، جیسے آپ نے کہا کہ غریب علاقوں میں اگر ہوا تو وہ خود ہی چھپا جاتے ہیں، اور پھر اس کی ریشو کیا ہے، مطلب اس میں کوئی سروائیول ہوتا ہے؟ میں نے تو اکثر یہ بھی سنا ہے کہ تیزاب اگر آپ کی باڈی کو یا برن جو ہے آپ کی باڈی کو 60-70% جلا دے تو اس میں تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے. جی انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں تو اگر 40% سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز جو وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ اب دعا کریں، یعنی کہ سہولیات نہیں ہیں. سو بہت سی بچیاں جو ہیں وہ
اسی لیے بھی ان کی رپورٹنگ کے نمبر نہیں پتہ چلتے کہ بائی دا ٹائم دے آر براٹ ٹو دا نیئرسٹ میڈیکل فیسلٹی ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو برن سینٹرز کم ہیں ہمارے ملک میں جہاں پہ یہ ہوتا ہے, 2-4 ہیں شاید, زیادہ نہیں ہے؟ جی بہت کم ہے. اچھا, تو اس کے اوپر بھی کوشش کی آپ نے کہ گورنمنٹ کو یا اپنے تئیں کو پرائیویٹ لوگ یہی کم از کم بنا لیں؟ جی ابھی جو ایگزسٹنگ ہے ان کو ہی بہتر کر لیا جائے. صحیح, مطلب بیڈ زیادہ ہو جائیں, ڈاکٹر زیادہ آ جائیں وہاں پہ, سہولیات زیادہ ہو جائیں. ہاں جی, ڈاکٹرز بھی بہت ہیں, سب کچھ ہونے کے باوجود جو برنز کا اور جو ٹراما کا جو ایک ہوتا ہے اس کی ٹریننگ جو ہے پیرامیڈکس کے لیے, دوائیاں, یہ ساری چیزیں بہت ضروری. آپ پورے ضلع میں رسک آف انفیکشن ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہی بات ہوتی ہے کیونکہ ہمیں کو بچانے کے لیے فیسلٹیز کی ضرورت ہے. برنز کے ہاسپٹل ضرور بننے چاہیے اور ان شہروں پہ زیادہ بننے چاہیے, پراپر یونٹس ہونے چاہیے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حادثات و واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اب یہ تو ایک خواتین کے حوالے سے ہوا, اور یہ مطلب ایسی حقیقت ہے جس پہ آپ آنکھیں نہیں بند کر سکتے ہیں, اور یہ بدقسمتی سے ابھی بھی ہو رہے ہیں. ہم ابھی بھی اخبار دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, یہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہمیں نظر آ جاتا ہے. بچیوں پہ اب بچیوں کے اوپر جو کام کر رہی ہیں اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سم ٹائم. اور یہ جلنے والا معاملہ ابھی تک کیروسین اللہ جانتا ہے وہ کیسے, وہ بچی جلتی پاس سارے گھر میں کچھ نہیں ہوتا, وہ جب بھی ہوتا ہے واقعہ چولہا پھٹتا ہے وہ بچی کے لیے پھٹتا ہے, وہ کوئی نہیں پھٹتا, مرغی کا دورہ بھی چولہے پہ ہوتا ہے. یہ بھی اللہ جانتا ہے ایجوکیشن وہاں اس حوالے سے. تو کیا یہ صرف خواتین میں ہے, کہیں ایسی رپورٹنگ بھی ہے کہ مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ جی ریسنٹلی ہمارے پاس کچھ ایسے کیسز آئے ہیں جہاں پہ ینگ لڑکوں کے اوپر بھی تیزاب پھینکا گیا ہے, لیکن ان کے اوپر تیزاب پھینکنے والا بھی لڑکا ہی ہے. صحیح. اور جو اس کے ریزن تھے وہ یہ ہے کہ وہ جن سے شادی کرنا چاہتے تھے وہ ان کے ساتھ وہ ان کو بھی انٹرسٹڈ ہیں, تو وہ انہوں نے جلا دیا. اور میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ اگر آپ اجازت دیں کہ میں سول ہاسپٹل کراچی میں ایک بچی کو دیکھنے گئی, تو ایک بچہ بھاگا ہوا آیا کیا کہ میم آپ بھائی کو میرے دیکھ لیں گے, تو ان کے اوپر بھی تیزاب پھینک دیا. میں نے کہا میں بالکل جاؤں گی. تو جب میں مینز وارڈ میں گئی تو وہاں پر ایک بچہ, ایک لڑکا تھا جو پورا پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا, اور اس کا چہرہ آپ آنکھیں بس ہوں گی صرف, آنکھیں بھی بالکل ہی سویلڈ ہوئی ہوئی. اور تو میں نے اس سے پوچھا ان کا نام کیا, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا احمر بیٹے آپ ٹھیک ہیں؟ کہتا ہے شکر الحمدللہ. اس نے جس مضبوطی کے ساتھ اور جس اعتقاد کے ساتھ کہا, میں ابھی بھی کہتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج وہ بچہ الحمدللہ اپنے صحت مند ہو چکا ہے. اچھا ماشاءاللہ. ہی از لاسٹ بوتھ ہز آئیز, اس کی آنکھیں نہیں ہیں, لیکن جب وہ ہماری بچیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہمارے کبھی گروپ تھیراپی ہوتی ہے, تو اس میں کہتا ہے کہ میں کمپیوٹر جانتا ہوں, میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا, میں چارج نہیں کروں گا, لیکن اپنے بچوں کو بھیجے میں پڑھاؤں گا. اب ہم نے انشاءاللہ تعالی, اور اینڈ آف دسمبر احمر کی شادی جو ہے وہ اسی بچی سے ہو رہی جس کے ساتھ اس وقت ہونے والی تھی. اچھا. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی شادی کی بھی ساری تقریبات اور انتظامات کا خیال رکھیں گے. ساتھ ہی ہم نے سوچا ہے کہ ہم ایز اے ویڈنگ گفٹ جو ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا ایک کلاس روم بنا رہے ہیں, جس میں ہم ان کو کمپیوٹر اور یہ ساری چیزیں دیں گے, اور وہ بریل کی ٹریننگ حاصل کر کے وہ سکھائیں گے انشاءاللہ. ایک بریک ہم نے اور لینا ہے, اس کے بعد پروگرام واپس آئیں گے. وہ دنیا ڈفرینٹ ہے, ہم اللہ رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اللہ نے ہر چیز سے آپ کو نوازا ہے, آنکھیں ہیں, ہاتھ ہیں, کان ہیں, اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا. سوچیں ان لوگوں کے بارے میں جو کسی وجہ سے آپ کی جیسے تھے لیکن محروم ہو گئے. ان کو آپ حق ان کا دلوا سکتے ہیں کس طرح سے, وہ ذرائع پیدا کیجئے, وہ فیسلٹیز ان کو چاہیے ہیں, ان میں مدد کرنے کی کوشش کریں. جس طرح ہم بھی یہاں پہ ایک پروگرام کر رہا ہے, آپ اس میں مدد کریں. اور بیک ہوم ہم کوشش کریں گے نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم پوچھیں کہ لوگ کس طرح سے جو ہیں ڈپلیکس کی, اس کی فاؤنڈیشن کی مدد کر سکتے ہیں. ہر جگہ مدد کی جا سکتی ہے. یہ بھی ادارہ ہے جہاں بھی لوگ کسی بھی حوالے سے ڈپرائیوڈ ہیں. ہمارا مذہب بھی ہمیں جو ہے اس بات کی جو ہے ترغیب دیتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر دیا ہے تو اس میں سے کچھ ان لوگوں کو دیں جو اس سے محروم ہے. اسٹے ٹیون, کمرشل بریک کے بعد پروگرام میں واپس آتے ہیں. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents.
Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Imagine a carefree lifestyle in a tranquil town of Bowmanville. Appleview, traditional style freehold townhomes that are elegant and future rich, designed to feel home. Bowmanville will have expansion of GO Train and Highway 407, new Ontario power plant, and new Toyota distribution facility. We invite you to get special incentives for a limited time. Call now 416-897-4714 or visit appleviewhomes.com. तशद्दुद भट्टी में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। मुसरत मिसबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्लेक्स पाकिस्तान, जो कि अभी तो पाकिस्तान में है, लेकिन वैसे तो इनकी लाइंस जो हैं यूएस में भी हैं, कनाडा में भी हो रही हैं, लेकिन आपकी खूबसूरती है वो ख़वातीन की खूबसूरती के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप उन दिलों की खूबसूरती के लिए काम कर सकते हैं जो किसी वजह से बुझ गए हैं कि उनसे उनका हुस्न, उनकी अपनी शक्ल जो है वो छीनी गई है। लेकिन किस वजह से छीनी गई है? ज़ाहिर है हसद से, रकाबत से, गुस्से से। उसको आप वापस ला सकते हैं। आपके डोनेशन जो हैं उनके लिए अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अच्छा, आपने जो काम किया माशाल्लाह से उसकी रिकग्निशन आपको जो है प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस में मिला पाकिस्तान में, आप इंटरनेशनली भी, इटालियन गवर्नमेंट ने भी और बहुत सी जगहों पे आपको। तो क्या यही कुछ काफ़ी है या और भी कुछ गवर्नमेंट्स को करना चाहिए? जिस मैंने पहले कहा कि हुकूमत मदद नहीं करती है, तो इसके लिए कोशिश नहीं करते हैं? आप उनको बताते नहीं कितना बड़ा ये मसला है, इसको हल किया जाए? मतलब इसकी लॉबिंग जैसे हम कहते हैं, मतलब आपके पास लोग आते हैं कि हुकूमत तो बहुत से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो हैं उनको नज़र आते हैं। ख़वातीन के हवाले से जो भी इशू होता है वो कहीं नीचे ही चला जाता है। लेकिन ख़वातीन के तो बड़े काम करें, 35% में खल में उन्होंने कहा कि सीटें देंगे और बहुत सारी और चीज़ें सब कुछ है, लेकिन बहरहाल वो अभी तक इस तरफ तवज्जो जो है वो ज़रा कम ही होगी। मुझे फिर भी हर वक्त मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहती हूँ। जो हम इस इदारे के हवाले से, मदद के हवाले से, हुकूमती सतह पे मदद के हवाले से, ये सारी चीज़ें हम लोग बहरहाल उसकी आगाही देते रहते हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, कॉन्फ्रेंसेस, इन सब जगहों पे जाया जाता है, बताया जाता है। और अभी पंजाब हुकूमत जो है वो तेज़ाब के हवाले से काम भी कर रही है। कितना होगा, क्या होगा, ये अभी बहरहाल सामने खुलकर नहीं आया, लेकिन इसमें ख़वातीन की जो मदद है वो सिर्फ ये सोच के ना करें कि हाई ये जल गई है, ठीक है, क्योंकि ये जो हाई का एटीट्यूड है ये भी बुरा है। हमारे अपने लोगों का, उनके अपने रिश्तेदारों का, अपने ख़ानदान वालों का जो एटीट्यूड होता है वो भी उनको बहुत तकलीफ दे होता है। तरस खाने वाली बात शुरू हो जाती है। तरस भी, और उसके बाद जानते भी हों कि उसके साथ ज़्यादती हुई है तो वो ये सवाल करते हैं कि कुछ तो किया, हाँ, वो छुआ था, ठीक है। सो उसको भी हमें उस एटीट्यूड को, उस माइंडसेट को भी बदलना है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि चलें, एक तो ये है रीज़न के जी इनकार कर दिया, तू मेरी नहीं तो तू किसी की नहीं है, ठीक। फिर बच्चियां क्यों पैदा हो रही हैं, उसकी वजह से उनको जला दिया जाता है। जहेज़ क्यों कम लाई है, उसकी वजह से जला दिया जाता है। ये तमाम वो बातें जो हमारे मज़हब और हमारे कुरान में और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में साबित किया कि ये गलत है। बच्चियां अपनी पसंद से शादियां कर सकती हैं, कुरान में है। अगर वो एक शादी में रहना नहीं चाहती तो जहाँ तलाक का हक मर्द को है वहाँ ख़वातीन भी खुला ले सकती हैं। जायदाद की मुंतकली जो है उसका भी बहुत साफ लिखा हुआ है। बच्चियों और लड़कियों के पैदाइश पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में तो दफन कर देते थे, वो सब उन्होंने ख़त्म किया। तो ये हमारी सोच, हमारा माइंडसेट और मज़हब से दूरी भी है, वो भी एक रीज़न है जिसको हमें बहरहाल एड्रेस करना और हम करते रहेंगे।
اچھا جب یہ خاص طور پہ ایسڈ والا مطلب برن والا تو پھر بھی چلیں بعض اوقات جلد نہیں آ جاتی ہے اسکن, برن میں شاید وہ سیلز جو ایسڈ میں سیلز میرے خیال بالکل ختم ہو جاتے ہیں, آپ کو چیز ہی ضائع ہو گئی نا, وہ گل گئی ہے, الگ ہو گئی, تو کس حد تک جو ہے ریپروڈیوس آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی شکل واپس آتی ہے؟ میں نے کچھ تصاویر تو دیکھی ہیں لیکن وہ ایسی ہیں کہ وہ واپس نہیں آتی, پہچانی نہیں جاتی. جی بالکل, کیونکہ تیزاب جو ہے نا وہ آپ کے جسم میں سرائیت کر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ کے آرگنز میں جائے گا تو آپ کو آرگن فیلئر وغیرہ بھی ہو جاتی ہے. جتنے بھی ہم آپریشنز کر لیتے ہیں یہ سب ریکنسٹرکٹیو سرجری کے زمرے میں آتے ہیں, یعنی کہ ناک بنانا ہے, کان لگانا ہے, آنکھ اگر ضائع بھی ہو گئی تو پتھر کی آرٹیفیشل آئے, لیکن ان کی جب آپ ان کے 20 سرجریز کے بعد بھی ان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ چہرہ ویسا نہیں ہوتا جیسے پہلے تھا, ان کو پھر ضرورت ہوتی ہے کاسمیٹک سرجری کی. بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل اور اتنے فنڈز نہیں ہوتے کہ میں ایک بچی جو کہ کہتی ہے بس باجی اب میرا کام ہو گیا, بس میں اتنا ہی ٹھیک ہوں, اس کے لیے میرے پاس نہیں ہے وسائل کہ میں اس کو کہوں کہ نہیں روکو, میں تمہارے لیے چہرے کے کلر آپ کا صحیح کرنے, وہ سب کاسمیٹک سرجری میں آتا ہے. سو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اوبویسلی اس وقت ہی میں کر پاؤں گی جب میرے پاس لوگوں کی اور مدد آئے گی, اور جو آئے گی انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے یہ کہ یہ واقعات اور حادثات ہونے نہیں چاہیے. دوسری چیز یہ کہ اگر ہو گئے ہیں تو ان کا جو ان کا جسٹس ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے, سزائیں ملنی چاہیے. اس کے بعد ان بچیوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی کرنے کے لیے اگر میں ان کو بیوٹیشین کا کورس کرا رہی ہوں یا سلائی کڑھائی کشیدہ کاری کا کام ہو رہا ہے, اس کے بعد ان کو جاب کی بھی فیسلٹیز ہونی چاہیے, ان کے رہائش کے لیے. ایسی بھی بچیاں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, ہمیں ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنے چاہیے. یہ بڑا فار فیچڈ کوئی آئیڈیا لگتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس ہے جو ہم کر نہیں سکتے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر دوسری عورت جو وہ تیزاب سے جلائی جا رہی ہے, یہ نمبر کم ہے. اچھا یہ ظاہر ہے یہ بچیاں زیادہ تر نوجوان بچیاں ہوتی ہیں, اپنی 20s میں 30s لیٹ 30s میں ہوتی ہوں گی, تو یہ اس کے بعد ان کا کیا کبھی کوئی شادیاں اس قسم کا معاملہ ہو جائے تو اس کے لیے بھی آپ کچھ کرتے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ آلدو کہ نمبر بہت چھوٹا ہے, ہماری 22 لڑکیوں کی 20-22 لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں, اور جو ان کی شادیاں ہوئی ہیں جلائے جانے کے بعد یا جلنے کے بعد وہ بالکل نارمل لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں, یعنی کہ جو صحت مند لڑکے ہیں, نوجوان ہیں. اور پھر ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گی کہ جب ہماری ایک برنٹ وکٹم ہے, وہ بہت سالوں پہلے مٹی کے تیل سے جلائی گئی تھی, ان کا جسم, ان کی آنکھ, چہرہ کچھ بھی صحیح نہیں ہے. تو ان کی جب شادی ہوئی, رشتہ آیا تو ان کے بھائی نے کہا آپ بھی چلیں باجی. جب میں گئی تو وہ خضاب وضاب لگا کے وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اگر چہرہ بھی جلا ہے تو جسم بھی جلا ہوا ہے, آپ ان سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایسے غور سے دیکھ کے کہتا ہے کہ باجی آپ ہی نے سارے ثواب کمانے ہیں, مجھے نہیں کمانے دو گی. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جا کے کوئی پکڑ کے ان کو شکریہ ادا کروں. تو الحمدللہ شی از ناؤ میرڈ, شی از ہیپیلی میرڈ, اور اسی طرح ہماری باقی 20 بچیاں. یہ تو اچھا آپ نے جو فگر بتایا تو بہت اچھا ہے. ہم ان کو ان کی شادیوں میں ہم ان کی مدد کرتے ہیں, ان کا جہیز, ان کا کھانا پینا, یعنی پراپر شادی کرتے ہیں. اور بہت کچھ شادیاں ہماری ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی لائیو ریکارڈ کی گئی. موٹیویشن ہو. جی بالکل. اب کیا کرے ایک عام شخص ہے, مطلب کینیڈا میں آپ آئی ہیں, یہاں پہ اوورسیز پاکستانی بھی ہیں, پاکستانی قوم بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ چیریٹیز میں ظاہر دو چیزیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں کہ جو ہم دے رہے ہیں یہ صحیح جگہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے, جی, اور کیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی ہے یا نہیں ہے, کہ ہم دے رہے ہیں کہیں لگ رہا ہے, کہاں لگا, ظاہر ہے لوگ یہ پوچھتے ہیں. اور پروسیجر کیا ہے, اس کو کس طرح سے لوگ مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کو وزٹ کریں, اس میں ہمارے اکاؤنٹ ڈیٹیلز وغیرہ موجود ہیں. یہاں پہ جو ہم وی کے حوالے سے یہ جو ایونٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ جو بھی آپ ڈونیشن دیں گے وہ جو آرگنائزیشن ہے وہ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں ڈالے گی. اب جو دوسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے $500 دیے اور میں معلوم کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ یہ $500 جو ہے وہ کس کو لیں. آپ ہمیں میل کریے, آپ بتائیے کہ جی میرا نام فلاں ہے, میں نے یہ اماؤنٹ دیا تھا. ہم آپ کو ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے رکھیں گے جن کے یہ استعمال ہو. مطلب یہ آپ کا سسٹم ہے جس میں آپ پتہ چلتا ہے. بالکل. اور اس میں یہ بھی ہے کہ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ایک آپریشن جو کہ 50,000 60,000 کا ہے,
اس میں کسی کی آنکھ کھل جائے اور اس کو نظر آنے لگ جائے, بڑی بات ہے, بالکل پوری زندگی وہ جو دعا ہے وہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے. اچھا, اب یہ بھی دیکھیں نا, اب وہاں پہ ہاسپٹلز کے لیے لوگ چیریٹی کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں کے لیے, یتیم لوگ ہیں, بیمار ہیں, تو وہاں پہ ایک پیرل میں آپ بھی ان کو بتاتے ہیں, تو کیا رسپانس ملتا ہے, اچھا ملتا ہے رسپانس آپ کو؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ اماؤنٹ بہت بڑا ہوتا ہے نا, آپ صرف ایک لڑکی کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں لاکھوں میں ایک لڑکی کو لگا دو. اللہ تعالیٰ از ناٹ کاؤنٹنگ دا نمبر, اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھ رہے ہیں. آپ یہ بھی تو سوچیں کہ آپ ایک ماں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں, آنے والی نسلوں کو کر رہے ہیں, تو یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. آپ نے اس کے لیے کوئی بنایا ہوا ہے کہ بھئی یہ اگر کسی کے ایک آپریشن کی یہ پرائس ہے, یا کسی کی ایسی کوئی آپ نے سلیبس بنائی ہوئی؟ جی بالکل بنے ہوئے ہمارے آپریشن. دیکھیں ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپریشن کروائیں, ٹھیک ہے, تاکہ ان کی آنکھ کھل جائے, ان کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ کام کرنے لگ جائیں. سیکنڈ فیز ان کی ٹریننگ کا ہوتا ہے. تھرڈ فیز جو ہے ان کی ریہیبلیٹیشن, جہاں پر ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہوتا ہے. پھر فورتھ فیز میں اگر کوئی شادی بیاہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, ہم چھوٹے چھوٹے بزنسز کھول کے دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے جو گھر کے افراد ہیں وہ ان کو ڈیپلیکس میں کام کرنے کی اجازت نہ دیں, یا کسی اور ادارے میں کام کرنے کی اجازت نہ دیں, تو ہم ان کے گھروں میں ہی ان کا بزنس مطلب آپ ایسے کہہ سکتے ہیں بھی فلاں کی لمٹ 20,000 ہے, 30,000 ہے, 40,000 ہے, 60,000 ہے, وٹ ایور. تو چھوٹا ایک بزنس اگر سیلون کا آپ کسی کو دیتے ہیں, یا آپ ان کو کچھ مشینیں لگا کے دیتے ہیں, ان کے گھر کا آپ نے رنگ کر دیا اور شیلف لگا دی, تو وہ آپ کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے میں بن جاتا ہے, جو کہ which is nothing. You know, when you compare it to maybe ایک بڑا بزنس تو 1.5 لاکھ روپے میں نہیں. صحیح بات, صحیح, لیکن ان کے لیے وہ بہت بڑا بزنس ہے. صحیح. کیسے لوگ مدد کریں آپ کی, یہاں پہ ہیں یا وہاں پہ, کیسے آپ ان کو کہیں گے, کیا طریقہ کار؟ تو آپ نے بتا دیا کہ اکاؤنٹ میں چلے جائیں. اکاؤنٹ میں جا سکتے ہیں. اگر پاکستان وزٹ کر رہے ہیں تو میں تو سب کو انوائٹ کرتی ہوں کہ پلیز آئیں اور ہماری ان بچیوں سے ملیں, تاکہ میں کچھ بھی بتا دوں, آپ کتنی ہی تصویریں دیکھ لیں, آپ اس تکلیف کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے جب آپ ان سے ملتے ہیں. آپ ہاسپٹل جا کے وزٹ کریں, آپ ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے, کیونکہ ان کے جسم اور بال کے اس کی ایک بو ہوتی ہے, ان کے اپنے گھر والے دور ہوتے ہیں. تو بڑا سب سے مشکل کام وہی ہے کہ آپ کے اپنے جو ہیں آپ سے ایگزیکٹلی. تو آپ ان کو مدد کرنے کے لیے آپ یہاں پہ جو ہے آرگنائزیشن کو دیجیے جو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. دس آرگنائزیشن ہموی ہیز اپلائڈ فار ٹیکس جو ریبیٹ کا ہے, جی وہ اس کے لیے بھی کر رہے ہیں. ہم وی آر رجسٹرڈ ان امریکہ آلسو, اینڈ ان یو کے آلسو, اور پھر پاکستان میں تو ہے. تو ابھی جو آپ کو لوگ دیتے ہیں, جو ڈونیشن دیتے ہیں, اس کی آپ رسیپ دیتے ہیں ان کو کہ بھی آپ کی ابھی تو ظاہر ہے یہ میرا پہلا پروگرام ہے یہاں پہ کینیڈا میں, ٹورانٹو میں, تو اس کی آپ کو رسید بھی ملے گی, اور اس کے بعد آپ کا ہم کانٹیکٹ وغیرہ لیں گے تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ کیا ہم نے کیا کہاں پہ خرچ کیا. اور بس ایسے. تھینک یو ویری مچ. کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو؟ جی بالکل, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آؤں, ہم وی کا اسپیشلی سعدیہ اور تہیہ اور ان کی ٹیم کا. اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ ضرور تشریف لائیں 28 تاریخ کو میپل ہال میں, مسیساگا میں. بے شک آپ تھوڑا سا ہی کچھ ڈالیں, لیکن صرف یہی سوچ کر آئیے کہ شاید اس کو سننے کے بعد آپ کسی نیکی کے کام میں, ایک نیکی کے عمل میں حصہ ڈالیں گے, اور یہ صدقہ جاریہ ہے جو کہ زندگی بھر آپ کو صرف دعاؤں کی صورت میں ملتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو ہمت بھی دے, اور جو آپ کام کریں اس کی جزا بھی انشاءاللہ ضرور ملے گی. بہت شکریہ آپ کے وقت. بہت شکریہ. ناظرین کرام, مسرت مصباح صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. ہم وی کا پروگرام 28 کو میپل بینکویٹ ہال میں ہونے جا رہا ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جائیں, اور ہم کوشش کریں گے اس کا پوسٹر بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈسپلے کر دیں, تاکہ آپ سعدیہ صاحبہ سے, سعدیہ خالد صاحبہ ہمارے ہم وی کا ایک پروگرام ٹورنٹو 3 ٹیلی ویژن پہ بھی کرتی ہیں, آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیجئے. آج آپ دیکھ لیجئے 3-4 دن جو ہیں وہ باقی ہیں, اور اس میں اگر آپ ان میں سے کچھ ٹیبل لینا چاہیں, کچھ ان سے ٹکٹس لینا چاہیں, تو یہ ہیلپ ہو جائے گی. دکھ جو ہوتا ہے نا, اس کی شدت وہی سمجھ سکتا ہے جو اس سے گزرتا ہے. ہم دکھ لفظ کے طور پر دیکھتے ہیں, لیکن شدت جو گزرتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے. اللہ نہ کرے کسی سے یہ واقعہ پیش آئے, لیکن تصور بھی اگر آپ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ رونگٹے کھڑے ہو جانا, لرز جاتے ہیں جب ایک اچھا خوبصورت چہرہ جو ہے وہ بے چہرہ ہو جائے, آنکھیں نور والی آنکھیں بے نور ہو جائیں, ہاتھ جو کام کرتے تھے, پاؤں جو چلتے تھے
وہ اپاہج ہو جائیں تو وہ زندگی کیسے گزارے گا. اس زندگی کو آپ نارملائز کر سکتے ہیں. مشکل ہے آپ کہیں بھٹی صاحب جناب کیا ڈونیشن کے لیے اپیل کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جس کو لگتا ہے, جو سمجھتا ہے, اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں تو بھائی ضرور دیجئے. اور یہ آپ کو جو دیا ہوتا ہے نا اللہ رب کریم کی راہ میں, خدا سے تجارت جو ہے نا یہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے, بڑی پروفیٹیبل ہے. خدا کے ساتھ کی تجارت ہی کیا کریں, باقی تجارتیں تو چلتی رہتی ہیں. ہم تو آپ کو پیغام دے سکتے ہیں, ضرور کوشش کریں جہاں بھی آپ کا دل کرے. یہ تو ایک آرگنائزیشن ہے ہمارے پاس آئے, ہم نے سوچا کہ ان کا پیغام آپ تک پہنچائیں, لیکن جہاں بھی آپ کو ان کو بھی ضرور دیں, اور جہاں آپ کو اچھا لگے وہاں دیں. دینے والوں کو خدا دیتا ہے, اور یہ خدا کا دیا ہوا, آپ کا اپنا تو کچھ نہیں, اللہ نے دیا, اس کے دیے میں سے آپ کو دینا ہے. تو کوشش کریں کہ لوگوں کی اور ان لوگوں کی جن کے پاس کچھ نہیں ہے ضرور مدد کیا کریں. تو چلیے جناب, دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا, بل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز ہے. آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپورٹ دے مولا. السلام علیکم, میں مسرت مصباح ہوں اور میں آپ کے شہر ٹورنٹو میں آ چکی ہوں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی 28 تاریخ کو مسیساگا میں میپل ہال میں. ہم ایک ایسے ایشو کے بارے میں بات چیت کریں گے اور آگاہی دیں گے شاید جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں. یہ مٹی کے تیل اور تیزاب گردی کی شکار جو خواتین ہیں ان کے بارے میں ہے, جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا علاج, ان کی ریہیبلیٹیشن, ان کو دوبارہ سے پاؤں پہ کیسے کھڑا کیا جاتا ہے. اس میں آپ کی شرکت بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کا شریک ہونا اور کچھ نہ کچھ ان کے لیے دینا جو ہے یقیناً ان کے چہروں کے اوپر دوبارہ مسکراہٹیں واپس لا سکتا ہے. عروج فائنینشل کے زاہد سید لائے آپ کے فیملی اور فرینڈز کے لیے ٹریول اینڈ وزٹرز انشورنس, جو دے آپ کو بیسٹ پلان ایٹ بیسٹ پرائس, ماہانہ پیمنٹس پلان فار سپر ویزا انشورنس اور کلیم میں مدد, آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت. عروج فائنینشل. عروج فائنینشل کے زاہد سید لائے آپ کے مورگیج ڈیٹ کے لیے لائف انشورنس اینڈ ان کیس آف ڈسیبلٹی منتھلی پیمنٹ پلان, جو آپ کی فیملی کو دے بینیفٹ, نہ کہ آپ کے بینک کو. آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت. عروج فائنینشل. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate.